اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے جس میں طرح طرح کے پھل لگتے ہیں، کھجوریں لگتی ہیں، انگور لگتے ہیں، اور طرح طرح کے مختلف قسم کے پھل ہیں جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ فرمایا کہ کلو من ثمرہ، ان پھلوں کو کھاؤ، اذا اثمرا، جب ان کے ساتھ پھل لگے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور فرمایا ہے کہ کٹائی والے دن اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ پھلوں، سبزیوں یا فصلوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس دن تم کٹائی کرو اسی دن زکوٰۃ نکال دیا کرو۔ یہ نہیں کہ تم کل نکالیں گے، پرسوں نکالیں گے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آدمی پھر سست ہوتا جاتا ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کٹائی والے دن اس میں سے اس کا حق جو ہے وہ نکال دو۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا زکوٰۃ کا نصاب کہ کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام نے اس محنت کے اعتبار سے اس کی مقدار مقرر کی ہے۔ زکوٰۃ جس کام میں جتنی محنت ہے اتنی زکوٰۃ کم ہے، اور جس کام میں محنت تھوڑی ہے تو زکوٰۃ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اپنی زمین میں سے خزانہ مل جاتا ہے، ویسے ہی اس نے کھودا تو نیچے سے گڑھا نکل آیا، سکوں، سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا پرانے زمانے کا، یا اس کی زمین میں کوئی کان نکل گئی سونے کی، چاندی کی، کوئی بھی خزانہ کسی آدمی کو ویسے ہی جو خزانہ مل جائے اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس میں زکوٰۃ ہے خمس، پانچواں حصہ، یعنی اس جتنا مال ملا ہے اس کے 5 حصے کرے، 4 اس کے اپنے، 5واں اللہ کے راستے میں دے دے۔ یہ سب سے، یعنی 100 میں سے 5 روپے، ہر 100 میں سے 5 روپے، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ محنت کوئی نہیں ہے نا، مفت میں مل گیا، تو اس لیے 5واں حصہ زیادہ زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ دوسری زکوٰۃ ہے کہ برانی زمین پر، کہ آدمی صرف ہل چلا کے بیج پھینکتا ہے، باقی کچھ نہیں کرتا، خود ہی بارش ہوتی ہے اور خود ہی بارش ہو کے فصل اگتی ہے اور کوئی محنت خاص نہیں کرنی پڑتی اس کو، تو ایسی چیزوں میں 10واں حصہ ہے۔ تھوڑی سی چونکہ محنت کی، اس نے ہل چلائی ہے تو زکوٰۃ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، پہلے 5% تھی اب 10% ہو گئی، یعنی 100 میں سے 10واں حصہ، ٹھیک ہے نا، اب کم ہو گئی۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ آدمی محنت بھی کرتا ہے، ہل بھی چلاتا ہے، بیج بھی ڈالتا ہے، پھر کھادیں بھی ڈالتا ہے، اور پھر پانی بھی خرید کر ڈالتا ہے، کوئی ٹیوب ویل سے، یا موٹر لگی ہوئی ہے، موٹر لگانی پڑتی ہے، اس کو ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، یا پیسوں کا خرید کے ڈالتا ہے، تو اب تھوڑی سی محنت اور خرچہ اور بڑھ گیا، تو اب زکوٰۃ بھی تھوڑی سی اور کم ہوگی، کہا کہ اب تم 20واں حصہ دو، اور کم کر دی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، جیسے ایک دکان ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، یا نقدی انسان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں جو اس نے کمائے ہوتے ہیں محنت مزدوری کر کے، یا گھر کے اندر جو سونا چاندی اس نے خریدا ہوتا ہے، یہ چونکہ سب سے زیادہ خرچے والا کام ہے، اس میں زکوٰۃ بھی سب سے زیادہ کم ہے۔ فرمایا کہ اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، جو عام طور پر ہم دیتے ہوتے ہیں 40واں حصہ، 2.5% جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس میں یہ ہے۔ تو جو مفت میں جو چیز مل گئی، خزانہ مل گیا، اس میں 5واں خمس، جو برانی زمین ہے اس میں 10واں حصہ، جس زمین پر خود پانی بھی لگانا پڑتا ہے اس میں 20واں حصہ، جیسے فصلیں وغیرہ عام طور پر ہوتی ہیں ان میں 20واں حصہ، اور جو عام طور پر جو پیسے ہوتے ہیں، سونا چاندی ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، یعنی جتنی محنت زیادہ ہے اتنی زکوٰۃ کم ہے، جتنی محنت کم ہے اتنی زکوٰۃ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر